شام کا وقت تھا۔ 12 سال کا بچہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کو بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اس امید میں تیز تیز چل کر آ رہا تھا کہ گھر پہنچ کر کھانا کھاؤں گا اور پیٹ کی آگ بجھاؤں گا، مگر جب اس نے اپنی ماں سے کھانا مانگا تو جواب ملا اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ بچے کا باپ ایک غریب آدمی تھا۔ وہ محنت کر کے معمولی کمائی کرتا تھا، روزانہ کماتا اور روزانہ دکان سے سامان لا کر پیٹ بھرنا یہ اس کی زندگی تھی۔ تاہم ایسا بھی ہوتا کہ کسی دن کوئی کمائی نہ ہوتی اور باپ خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا۔ یہ ان کے لیے فاقے کا دن ہوتا تھا۔ اس خاندان کی معاشیات کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ تھا: کام مل گیا تو روزی، کام نہیں ملا تو روزہ۔ ماں کا جواب سن کر بچے کو بڑا دکھ ہوا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ چپ ہو کر دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے بعد بولا، کیا آپ کے پاس 30 روپے بھی نہیں ہیں؟ ماں نے بتایا کہ میرے پاس 30 روپے ہیں۔ اچھا تو لاؤ، 30 روپے مجھے دو، بچے نے کہا۔ اس نے اپنی ماں سے 30 روپے لیے۔ اس کے بعد ایک بالٹی میں پانی بھرا، 2 گلاس لیے، 30 روپے کی برف لے کر بالٹی میں ڈالی اور سیدھا سینما ہاؤس پہنچ گیا۔ یہ گرمی کا زمانہ تھا، جبکہ ہر آدمی پانی پینے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ وہاں اس نے آواز لگا کر ٹھنڈا پانی بیچنا شروع کیا۔ اس کا پانی تیزی سے بکنے لگا۔ کئی لوگوں نے بچہ سمجھ کر زیادہ پیسے دیے۔ آخر میں جب وہ خالی بالٹی میں گلاس ڈال کر واپس گھر پہنچا تو اس کے پاس 1500 روپے ہو چکے تھے۔ اب بچہ روزانہ ایسا ہی کرنے لگا۔ دن کو وہ اسکول میں محنت سے پڑھتا اور شام کو پانی یا اور کوئی چیز بے کر کمائی کرتا۔ اس طرح وہ 10 سال تک کرتا رہا۔ وہ 10 سال تک مسلسل محنت کرتا رہا۔ ایک طرف وہ گھر کا ضروری کام چلاتا رہا، دوسری طرف اپنی تعلیم کو مکمل کرتا رہا۔ آج یہ حال ہے کہ اس لڑکے نے تعلیم پوری کر لی اور اپنا کاروبار چلا رہا ہے۔ اس کو اپنے کاروبار سے تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ منافع مل جاتا ہے اور اس کا بدستور کاروبار جاری ہے۔ اب وہ اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ اس کی زندگی بڑی عافیت سے گزار رہا ہے۔ اس کی محنت کی کمائی میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ اپنا آبائی ٹوٹا پھوٹا مکان اس نے از سر نو بنوا لیا۔ سارے محلے والے اس کی عزت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں ہر وقت اس کو مل رہی ہیں۔ دوستو، مشکل حالات آدمی کے لیے ترقی کا زینہ بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مشکل حالات آدمی کو پست ہمت نہ کریں، بلکہ اس کے اندر نیا عزم پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ زندگی میں اصل اہمیت ہمیشہ صحیح آغاز کی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے کام کا آغاز کر دیں۔ اگر آدمی اتنے پیچھے سے اپنا سفر شروع کرنے پر راضی ہو جائے، جہاں سے ہر قدم اٹھانا آگے بڑھنا ہو، تو کوئی بھی چیز اس کو کامیابی تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ 30 روپے سے سفر شروع کریں، کیونکہ تھوڑے پیسوں سے جو سفر شروع کیا جاتا ہے اس میں آدمی کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اس میں کامیاب ہوتا ہے۔